بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم الحاج گلشن الہی صاحب قادری چشتی فریدی اور ان کے فرزند جناب حاجی حسان صاحب، دوسرے بیٹے بھی، اور سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے ان کو 23 تاریخ دی تھی۔ وہ ختم ہو چکی ہے۔ وعدہ 23 کا تھا، وہ ختم ہو گئی۔ اب میری مرضی، میں کچھ بول محبت سے آئے، آپ نے انتظار کیا، میں وقت پہ پہنچ گیا تھا، مگر حیدرآباد والوں کی پرانی عادت ہے، میں بے بس، میں ہار گیا، آپ جیت گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ بڑے پیارے لوگ ہیں آپ، روز آتے ہیں، 8 دن اور سو رہا ہے۔ تمام علماء، مشائخ، معززین جو اسٹیج پر ہیں، سب کے نام نہیں لے رہا، اللہ ان سب کو بھی سلامت رکھے۔ ہو سکے تو جگہ بنا لیں، بیٹھ جائیں، کب تک کھڑے رہیں گے؟ کوشش کریں جگہ بن جائے تو ٹھیک، ورنہ تھوڑی سی جگہ بنا لیں، آگے سیٹ ہو جائیں تاکہ کچھ لوگوں کو جائے، اس لیے آپ کو گنجائش ہو سکے۔ بڑے سکون اب یہ ماشاءاللہ عمارت بن رہی ہے، کہتے ہیں نا دل میں جگہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صاحب عرس کا صدقہ جتنے محبت سے آئے سب کو بخش دے۔ الحمدللہ الحمدللہ العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه
هدى للمتقين صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین۔ عرس شریف کا موقع ہے۔ عرس شادی کو کہتے ہیں۔ آپ کے ہاں لفظ شادی نکاح میں لوگ بولتے ہیں، ویسے شادی کے معنی خوشی کے ہوتے ہیں۔ فارسی کا لفظ ہے، شادی کے معنی خوشی کے ہیں۔ آپ کے شادی ہوتی ہے، دلہن کو دولہا ملتا ہے، دلہا کو دلہن ملتی ہے، ان کی شادی۔ یہ بزرگوں کی شادی کا مطلب کیا؟ ان کو کونین کا دولہا مصطفیٰ ملتا، یہ ان کی شادی ہے۔ عرس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں اصل ایصال ثواب ہے۔ عرس بولا جانے والا لفظ ہے، عرفی نام، اصل چیز ایصال ثواب۔ وہ سویم کی شکل میں ہو، 10واں 20واں 40واں عرس، برسی، کنڈے، 11ویں، یہ سب نام ہیں، اصل چیز بولنے پہ ٹیکس نہیں ہے۔ میں سبحان اللہ کہنے کو بھی نہیں کہوں گا، انشاءاللہ آپ خود کہیں گے۔ وہ رفیق شیخ صاحب کو آتا ہے طریقہ، آپ سے کس طرح بلوانا ہے وہ جانتے ہیں۔ بہرحال عرس شریف ایصال ثواب ہے، اور جب شادی ہوتی ہے تو جس کے ہاں شادی ہو وہ پہ بانٹتے ہیں۔ خیرات، جس کو آپ اپنی زبان میں خیرات کہتے ہیں۔ تو ہم اللہ والے کی شادی میں آئے ہیں، اللہ تعالی سے تحفہ لینے آئے ہیں۔ اللہ کے پیارے کی شادی ہے تو اللہ تعالی خیرات بانٹ رہا ہے، اپنی مرادیں پا رہے ہیں اور سب کے سب نوازے جا رہے ہیں۔ آپ کو نظر نہیں آئے گا، خالی نہیں جائیں گے، کیونکہ کریم کے در سے خالی کوئی چلا جائے یہ ہو سکتا۔ وہ آپ کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اس کے نام کو بٹا لگ جائے گا، ہیں میرے در سے خالی چلا گیا۔ تو اللہ کے پیارے کے در پر آئیں تو اللہ کی نعمتیں لے کر جاتے ہیں۔
कोई शोभा, ऊंची कह दीजिए। साहिब उर्स के हवाले से आप उलमा से सुन रहे होंगे। मुझे 2-3 बातें आपको सुनानी हैं, उसमें फरमाइशें भी आ जाएंगी, हाजी साहब की भी, उनके फर्जंद की भी, और लोगों की फरमाइशें भी आ जाएंगी। कोशिश करूंगा कि आप सबकी तवक्कुआत पूरी कर सकूं। अल्लाह ताला खैर फरमाए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अलिफ लाम मीम। कुरान करीम में 3 तरह की आयतें हैं। कितनी? 3। मुक़त्ताआत, काट काट कर जिनको पढ़ा जाए, लिखा इकट्ठा है, तोड़ तोड़ कर पढ़ा जाता है, इनको मुक़त्ताआत कहते हैं। अलिफ लाम मीम पढ़ेंगे, अलग अलग लिखेंगे इकट्ठा, ये मुक़त्ताआत है। दूसरी तरह की आयात को मुतशाबिहात कहते हैं। मिलती जुलती, आप इस तरह उर्दू में तर्जमा करेंगे तो ये बनेगा, मगर मुतशाबिह का माना क्या है? जाहिरी माना और है, उसके अंदर पैगाम कुछ। तीसरी तरह की आयात मुहकमात, पहली मुक़त्ताआत, दूसरी मुतशाबिहात और तीसरी मुहकमात। हम जो अमल करते हैं वो मुहकमात पर मानते पूरे कुरान को हैं, लेकिन अमल हमारा मुहकमात पर है। बाकी दोनों शोबे उलमा के पास। आम लोग मुहकमात सुनाई जाती हैं और अमल के लिए कहा जाता है। ये जो मुक़त्ताआत है ये भी कुरान, मगर इसका माना कोई आलिम खुद से कर सकता नहीं। इसका माना हकीकी तौर पर अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह ताला के जाने से उसका हबीब जानता है। आज कोई अपने आप को आलिम कहलाए और कहे मैं कुरान जानता हूं, तो हम उसे कहेंगे मुक़त्ताआत, तो वो कहेगा इसमें मैं कुछ कह सकता नहीं। तो दुनिया का कोई आलिम मुक़त्ताआत के माना नहीं कर सकता, तो मान लो मेरे नबी जैसा दुनिया में कोई आलिम भी नहीं है। बुखारी शरीफ खोलो। जिब्रील अमीन आए और आकर कहा, अल्लाह फरमाता है या रसूल अल्लाह, आपका रब फरमाता है काफ हा या आइन साद, सूरह मरियम में ये है। हुजूर ने आगे से फरमाया, अलिम तू व फहिम तू, मैं जानता समझता भी हूं। सुने, जिब्रील अमीन कह रहे हैं, हुजूर मुझे नहीं पता रब ने क्या फरमाया है। नबी पाक फरमा रहे हैं, मैं जानता भी हूं मेरे रब ने क्या कहा, मैं समझता भी हूं। क्या पता चला? जिब्रील को भी हवा नहीं लगी। जो इल्म मेरे मुस्तफा के पास है वो किसी और के पास। कहे कि जी उनको तो पीछे इल्म नहीं था, तो ऐसा कहने वाला है या नहीं? वो अपने आप को अगर कहलाता है तो फिर वो यकीनन बेखबर है, नावाकिफ है, नादान है, जिससे नहीं पता कि मुस्तफा के इल्म की कितनी शान है, वो खुद को आलिम कैसे कहलाता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम फिल कायनात, पूरी कायनात में सबसे ज्यादा जानने वाले हैं।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کچھ فرماتے ہیں تو صحابہ آگے سے کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ صحابہ صرف یہ نہیں کہتے اللہ عالم، نہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے، اس کے بتانے سے اس کا حبیب جانتا ہے، اور حبیب کے بتانے سے دنیا جانتی ہے، بغیر کے واسطے کے جانتا پہچانتا نہیں ہے۔ تو یہ بنیاد ہے۔ اب کوئی نبی کے بارے میں کبھی آپ کے سامنے کہے کہ ان کو علم نہیں تھا، بعد میں علم ہوا، سمجھ لینا اس کو علم پہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ اعتراض ان کی کم علمی، کم فہمی، کیوں میں پھر بتا دوں۔ ایک ہے جاننا، اس کو کہتے ہیں علم۔ علم کے معنی ذرا کہیے، بڑی مہربانی۔ ایک ہے فہم، فہم کے معنی سمجھنا۔ علم جاننا، فہم سمجھنا۔ کبھی علم بہت زیادہ ہوتا ہے مگر فہم سمجھ کم ہوتی ہے، کبھی فہم بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے مطابق علم نہیں ہوتا۔ جب توازن نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے، اعتراض پیدا ہو جائے گا۔ یہ جتنے اعتراض کرنے والے ہیں، کسی کی فہم کی کمی ہے، کسی کے علم کی کمی ہے، میرے نبی کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اب علم مصطفیٰ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ ساری گفتگو اسی پر کرتا، کیونکہ ان کا نام لینا ہی علم ہے، ان کی بات کرنا ہی علم ہے، ان کے مقام کو تھوڑا سا سمجھ لینا ہی علم ہے۔ اور پورا علم تو کسی کو بھی نہیں سوائے خدا۔ خدا جانتا ہے اس نے اپنے حبیب کو کتنا نوازا ہے، کتنا عطا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں سے لوح اور قلم ہے، علم کتنا ہے ناپ سکتے۔ مولانا محمد شریف صاحب بیٹھے ہیں، دیگر بیٹھے ہیں، ان کا علم ناپ سکتے ہو؟ تھوڑا سا ہی ہے، زیادہ نہیں ہے، ناپ سکتے ہو؟ جو ناپ سکتا ہے وہ ہاتھ اٹھا دے۔ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، حالانکہ ان سے زیادہ جانتے ہوں گے، ان کے استاد اس سے زیادہ جانتے ہوں گے، مگر شاگرد کا علم نہیں ناپ رہے، استاد کا کیسے ناپو گے؟ اور ساری دنیا مل کر غوث اعظم کا علم جان لے، امام اعظم کا علم جان لے، مولا کائنات مولا علی کا علم جان لے، یہ نہیں ہو سکتا تو جس کے علم کے شہر کا دروازہ علی ہے، اس کا کون علم جان سکتا ہے؟ اللہ اور امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی پر اعتماد کرتے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث میں نے کسی حدیث کی کتاب میں ابھی تک نہیں پڑھی، لیکن مجدد صاحب پر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے اپنے مکتوبات میں اس حدیث کو لکھا کہ حضور فرماتے ہیں ما صب اللہ فی صدری سببتہ فی صدر ابی بکر، اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ اب میں صدیق اکبر کا علم ناپنے بیٹھوں، میری عمر ختم ہو جائے گی، ناپ سکتا؟ تو قرآن کو وہ جانتا ہے جس پر قرآن نازل ہوا ہے۔ ہم پڑھ کے تھوڑا بہت بیان کر دیتے ہیں، ہمارے نام کے ساتھ علامہ اور فہامہ پتہ نہیں کیا کیا القاب لگ جاتے ہیں، جبکہ ہم کچھ بھی نہیں، ان کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں۔ علم قرآن کا پورا ہے تو میرے نبی کو ہے، اور نبی سے علم پڑھنے والوں کی کیا شان ہے؟ صحابہ نہیں
حضرت علی کا تو ارشاد آپ نے سنا ہوا ہے، سلونی، بار بار فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو، سلونی، حضرت علی فرماتے ہیں پوچھو، یہاں تک کہ میں چلا جاؤں گا پھر کس سے پوچھو گے، پوچھ لو۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے اونٹ کی رسی گم ہو جائے ہم قرآن سے معلوم کر لیں گے کہ رسی کہاں ہے۔ یہ نبی کے غلاموں کی شان بتا رہا ہوں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ان کی کرامات سنی، ان کے غوث ہونے کا تذکرہ سنا، آپ نے ان کی شان سنی، بہت بڑے ولی، ولیوں کے ولی، پیروں کے پیر، قطبوں کے قطب، غوثوں کے غوث، علمی شان کتنی تھی۔ ابن جوزی آپ کے زمانے میں بڑا عالم، اپنے آپ کو خود بھی عالم سمجھتا تھا اور عالم بھی تھا۔ اس کو لوگوں نے کہا تم غوث پاک کی محفل میں نہیں آتے۔ غوث پاک 3 دن تقریر کرتے ہیں، کتنے دن؟ ہفتے میں 3 دن تقریر کرتے ہیں، 7 دن تقریر 3 دن کرتے ہیں، تو ان کے درس میں کیوں نہیں آتے؟ تو وہ کہنے لگا وہ بڑے اللہ والے ہیں، بڑے نیک ہیں، مگر علمی طور پر میرے نزدیک ان کا اتنا اونچا مقام نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا سن تو لے، گھر بیٹھے فیصلہ کر رہا ہے، ایک دن چل تو صحیح، سن تو لے۔ لوگوں نے بار بار کہا، وہ چل پڑا، راستے میں سوچنے لگا قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جس کی مجھے 12 تفسیریں آتی ہیں۔ کتنی؟ اور جتنی مجھے آتی ہیں وہ کسی اور کو نہیں آتی، تو میں جا کر ان سے یہی آیت پڑھ کے کہوں گا اس کی تفسیر کرو، تو غوث پاک وہ جو عام تفسیر ہوتی ہے وہ کر دیں گے، میں ان کو اپنی 12 سناؤں گا، وہ حیران رہ جائیں گے، اور پھر میں علم میں بہت اونچا مقام رکھتا ہوں۔ وہ ساتھیوں کے ساتھ آ گیا سوچتے ہوئے، یہ نہیں پتا تھا کس کی بارگاہ میں جا رہا ہے۔ جب آیا تو غوث پاک بیان فرما رہے تھے، وہ آ کے بیٹھ گیا۔ غوث پاک نے کہا آج میں ایک آیت کی آپ کو کچھ تفسیریں سناؤں گا۔ وہ آیت جو وہ سوچ کے آیا تھا، غوث پاک نے وہی آیت پڑھ دی۔ اب وہ دھیان سے سننے لگا، دیکھوں اس کی کیا تفسیریں کرتے ہیں، مجھے 12 آتی ہیں جو میرے سوا کسی اور کو نہیں آتی۔ حضرت غوث پاک نے 1 2 3 4 5 6 ایک ایک کر کے وہ 12 تفسیر کر دی۔ وہ اس کو آتی تھی، وہ سن کے حیران کہ ان کو بھی آتی ہیں۔ غوث پاک نے 12 بیان کر کے فرمایا یہ تو دوسروں کو بھی آتی ہیں، اب میں اس آیت کی اور تفسیریں کروں گا۔ غوث پاک نے اسی آیت کی 40 تفسیریں بیان کی۔ وہ غش بے ہوش ہو گیا، ہوش میں آیا تو کہنے لگا ان جیسا عالم بھی اس وقت دنیا میں کوئی اور نہیں۔ تو جن کے بچوں کی یہ شان ہے ان کے آقا کی کتنی شان ہوگی۔ علم مصطفیٰ کا انکار وہی کرے گا جس کو خود کوئی علم، جو خود کچھ جانتا۔ ہاں، اگر بات نہیں جاننا کہو تو میں نے شاید یہ بات آپ کو سنائی ہوگی، پھر سنا دیتا ہوں۔ یہ تو ظاہری بات تھی نا، اب باطنی بھی سنا ہوں۔ آپ کہتے ہیں نا جی کچھ لوگ مولوی کی شریعت اور ہے، صوفی کی طریقت اور ہے، جو ایسا کہتے ہیں ذرا ان کا آپریشن بھی ہو جائے، اجازت ہے؟ تھانوی صاحب لکھتے ہیں، تھانوی صاحب پہچانتے ہو نا، پوچھ رہا ہوں۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں میری ماں کے ہاں بچے پیدا ہوتے تھے زندہ نہیں رہتے تھے۔ بچے پیدا ہوتے تھے زندہ، کوئی 1 دن کا، کوئی 10 دن کا، کوئی مہینے کا، مر جاتے تھے۔ میری ماں کے ہاں بچے پیدا ہوتے تھے زندہ نہیں رہتے تھے۔ میرے ماموں کس کو کہتے ہیں؟ ماں کے بھائی کو، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ عربی میں خالی کہتے ہیں، خالی، خالہ کہتے ہیں نا ماں کی بہن کو، تو ماموں کو کیا کہتے ہیں؟ نہ جا کے ذرا دیکھ۔ وہ کہنے لگے میرے ماموں گئے ایک مجذوب کے پاس۔ تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں حوالہ غلط ہو مجھے جہاں چاہے کھڑا کر کے سزا دے دے۔
اور حوالہ غلط نہیں. میں ان سے کہوں گا تمہارے گھر کا حوالہ دے رہا ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، آؤ میرے ساتھ مل کے 11ویں مناؤ. تھانوی صاحب کہتے ہیں میرے ماموں کہاں گئے، ایک مجذوب جس پر جذب کی کیفیت کبھی، یعنی اس کے ہوش حواس بظاہر دیکھنے میں ٹھکانے پر مست ہے، پتہ نہیں گم، مست کہتے ہیں گم کو. جذب کی کیفیت ایک ہوتی ہے جو حالت جس کو آپ کہتے ہیں یہ صحب ہے، یعنی عقل والا، ہوش والا، اور مجذوب جس کو آپ کہتے ہیں مدہوش. کہتے ہیں کہاں گئے، ذرا ساتھ دیجئے نا، مجذوب اللہ ہے یا غیر اللہ؟ تو ہمیں کیوں فتوے لگاتے ہو؟ تم جس کے پاس مرضی چلے جاؤ، جائز. ہم سخی کے دربار پہ آئیں تو فتوے سنیں. مجذوب کے پاس گئے، جا کر کہا میری بہن کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، زندہ نہیں رہتے، کچھ کر. کچھ کون کرتا ہے؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ سمجھتے جائیں اگر آپ اشارے سمجھ رہے ہیں. مجذوب کو کہہ رہے ہیں کچھ کر، یا یہ کہیں کہ دونوں طرح عقیدہ تو اس طرح کریں، اس طرح کہا کچھ کر. اس نے آگے سے کہا، مجذوب نے آگے سے کہا جاؤ 2 بیٹے ہوں گے، دونوں کا نام علی کے نام پر رکھنا. دونوں کا نام، ایک میری طرح مست ہوگا، ایک عالم ہوگا. ابھی بچے پیدا ہوں گے، اس کو پتا ہے، مجذوب کو. وہ مجذوب ہے، عقل والا نہیں ہے، ہوش والا نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے 2 بیٹے زندہ ہوں گے، ایک میری طرح ہوگا، ایک عالم ہوگا. اور یہاں مجذوبوں کی بات ہو رہی ہے. کوئی جانے تو کیا جانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے. 2 عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جن کے دیوانوں کی یہ شان ہے، ان کے دیوانوں کی کیا شان ہو. سن رہے ہیں؟ تھانوی صاحب لکھتے ہیں، کئی کتابوں میں لکھا، ایک جگہ نہیں، میں مجذوب کی دعا سے پیدا ہوا ہوں. آج میں کہہ دوں فیضان سے ہوا ہوں تو فتویٰ لگتا ہے. پہلے اپنے گھر کا حال دیکھو، ہم پر فتوے بعد میں لگانا. میرے دوستوں اور بزرگوں، مجذوب جانتا ہے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. وہ مجذوب بتا رہا ہے کل کیا ہوگا، مجذوب بتا رہا ہے. ماذا تکسب غدا، کل کیا ہوگا، 5 باتیں ہیں نا. تو جب وہ بتا رہا ہے اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، تو تم نے بتا دیا. تمہیں چڑ نبی سے ہے، نبی کی بات کریں، ولی کی بات کریں تو تم مانتے، اپنوں کی مان لیتے ہو. تو سمجھ آ گئی نبی پاک کو پہچاننے والا عالم ہوتا ہے، اور جو ان کو نہیں جانے وہ عالم اونچی. اچھا ایک بات محبت کی کر دو، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، یعنی ان کا
یہ شان بھی معلوم کہ وہ رحمت للعالمین ہے، مگر ہم پہچانتے کیونکہ ہم نے دیکھا، قبر میں پہچانیں گے انشاءاللہ، میں انشاءاللہ۔ ابو جہل نے دیکھا تھا، ابو جہل نے دیکھا تھا مگر پہچانا نہیں، کیوں؟ ایمان والا نہیں تھا۔ نبی کی پہچان آنکھوں کا نور نہیں ہے، ایمان کا نور ہے۔ تو ایمان والا کبھی بھی نبی کے علم کا انکار، ابھی صرف الف لام میم پر ہوں، آگے پڑھا نہیں ہے۔ میں نے کہا نا یہ موضوع چل نکلا تو یہ ختم ہونے والا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، علماء سے پوچھو ذالک بعید کے لیے کہتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ اونچی۔ حاجی گلشن الہی صاحب کتاب لکھ دیں، کتاب کے آخر میں لکھ دیں گے کہ اگر کسی کو کوئی غلطی نظر آئے تو ازراہ کرم ہمیں بتا دے، نشاندہی کر دے، تاکہ آئندہ ایڈیشن میں جب دوبارہ چھاپیں تو ہم اس کو صحیح کر دیں، درست کر دیں۔ یا پبلشر لکھ دیتا ہے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ تو جب یہ جملہ پڑھیں گے آپ کو شک ہو جائے گا، او ہو اس کتاب میں تو غلطی ہو سکتی ہے، املا کی ہو سکتی ہے، معنی کی ہو سکتی ہے، کوئی اور غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ لکھ دیا ہے اس میں کہ کوئی غلطی ہو تو بتا دیں۔ شک آ گیا، مگر وہ ایک قرآن جس کو پڑھنے سے پہلے شروع میں بتا دیا گیا، اس کو اطمینان کے ساتھ پڑھو، اس میں شک کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، یہاں شک کی کوئی گنجائش ہی اونچی۔ میں کی بھی بات نہیں کر رہا کیونکہ قرآن کا موضوع ساری تقریر اس پر ہو جائے گی۔ ھدی للمتقین، اسی قرآن کے لیے قرآن میں ہے للعالمین، ہے صاحبزادہ صاحب یا نہیں ہے نا؟ کوئی حافظ قرآن بیٹھا ہو بتائے ذکر للعالمین ہے یا نہیں ہے؟ اور یہاں ھدی للمتقین کہ قرآن تو عالمین کے لیے، مگر اس سے ہدایت ملے گی تو صرف متقی کو ملے گی، پرہیزگار کو ملے گی، سب کو اس میں سے ہدایت اونچی۔ اس سے پتا چلا سارے قرآن پڑھنے والے ہدایت یافتہ۔ قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اسی قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ قرآن ان کو گمراہ نہیں کرتا، غلط ترجمہ تفسیر کر کے وہ خود گمراہ ہوتے ہیں۔ ہدایت کن کو ملتی ہے؟ متقیوں کو۔ ہدایت کن کو ملتی ہے؟ ادھر دھیان رکھو، ہدایت کن کو ملتی ہے؟ متقیوں کو۔ کو کیا مطلب؟ جس کے لبوں پر قرآن ہو، سینے میں مصطفیٰ کا فیضان ہو۔ ورنہ قرآن بہت سے پڑھنے والے، ان کو حضور نے فرما دیا ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، تو ہر قرآن پڑھنے والا ہدایت یافتہ نہیں۔ یہاں تک آپ نے مختصراً سن لیا، اب تقریر شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والوں کی 6 نشانیاں۔ کتنی یاد رہیں گی؟ کتنی؟ پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، پہلی نشانی یہ ہے وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ بن دیکھے اللہ کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، نبی کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، پہلے نبیوں کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، جنت دوزخ کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، قیامت کو نہیں دیکھا اونچی۔ یہ پہلی نشانی ہے
یہ پوری 6 تقریریں ہیں جو میں مختصر کر کے سناؤں گا، ورنہ صرف ایک ایک نشانی پر پوری بن دیکھے ماننا، بن دیکھے ایک بات یاد آ گئی ہے، سنا دیتا ہوں۔ سنی ہوئی ہے تو ذہنوں میں تازہ کر لو، نہیں سنی ہوئی ہے تو سن لو۔ حضرت بہلول دانا، نام ہے بہلول، کیوں کہتے ہیں؟ بظاہر میں تھے مگر دانا یعنی سمجھدار تھے، شہزادے تھے۔ کیا تھے؟ بادشاہ کے بیٹے، ہاں شہزادے تھے، لیکن جذب کی کیفیت بغداد کی گلیوں میں گھوما پھرا کرتے، کبھی جنگل میں چلے جاتے۔ بارش ہو رہی تھی بغداد میں، اس زمانے میں ڈامر نہیں تھا، تارکول نہیں تھا، مٹی تھی، مٹی میں پانی ملے تو کیا بن جاتا ہے؟ گارا، مڈ، آپ کیچڑ بھی کہہ دیتے ہیں۔ اپنا پاؤں گارا جماتے، پاؤں نکال لیتے، وہ گھروندا بن جاتا۔ بچے کھیلتے ہیں نا بارش میں، اس طرح بناتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سامنے سے بغداد کا حاکم، خلیفہ مشہور ہے ہارون الرشید، وہ آیا، گزر رہا تھا۔ حضرت بہلول کو سارا بغداد جانتا تھا۔ السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا جنت میں گھر بنا رہا۔ جنت میں، وہ مسکرایا، بیچتے ہیں؟ فرمایا کو خریدار ملے گا دے دوں گا۔ حضرت جی بیچتے ہو؟ فرمایا کو خریدار ملے گا دے دوں گا۔ اس نے کہا جی میں ہوں خریدار۔ فرمایا 1000 دینار دے دے اور لے لے۔ سونے کا سکہ یا چاندی کے سکے ہوتے تھے، اس زمانے میں نوٹ نہیں ہوتے تھے، تو سونے کے سکے 1000 دے دے اور لے لے۔ وہ آسا جی گھروندا، مٹی کا گھروندا پاؤں میں انہوں نے جما کے بنا دیا، 1000 دینار۔ وہ مسکراتا ہوا چلا گیا۔ اس کے پیچھے آ رہی تھی اس کی بیوی زبیدہ، بڑی نیک خاتون تھی، علماء اولیاء سے محبت رکھنے والی، ان کی عقیدت والی، بڑی نیک خاتون تھی۔ اس نے مکہ تک نہر بنائی تھی پانی پینے کے لیے، اس کی نہر زبیدہ مشہور ہے، سائنسدان حیران ہے کیسے بنا دی۔ وہ پیتی تھی، بابا جی کو سلام کیا، جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا حضرت مجھے مل سکتا ہے؟ مجھے مل سکتا ہے؟ فرمایا قیمت دے دے، لے لے۔ حضرت نے نگاہیں نہیں اٹھائی، نیچی نگاہ کر کے فرمایا دے، قیمت دے دے، لے لے۔ حضرت جی کیا قیمت ہے؟ فرمایا تو نے موتیوں کا ہار پہنا ہوا ہے وہی دے دے۔ نہیں اٹھائی، نگاہ نہیں اٹھائی، اس نے فوراً اتار کے دے دیا کہ مل رہا ہے، سستا مل رہا ہے، کہیں حضرت قیمت نہ بڑھا دیں، میں فوراً لے لوں۔ آپ نے ایک گھروندے میں وہ ہار ڈال دیا، فرمایا یہ تیرا ہو گیا، جنت میں تیرا گھر ہو گیا۔ وہ شکریہ ادا کر کے وہ بھی چلی گئی۔ دورہ کر کے ہارون رشید اپنے گھر گیا، رات کو سویا، خواب میں دیکھا کہ جنت نظر آ رہی ہے، جنت کے محلات، جنت کی نعمتیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک محل پر نام لکھا ہوا ہے اس کی بیوی کا، قصر زبیدہ۔ اندر جانے لگا، فرشتے نے روک دیا، تم اندر نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا میری بیوی کا گھر ہے۔ انہوں نے کہا تیری بیوی کا ہے، تیرا؟ یہاں تو آپ بہت لڑتے ہیں نا، کس کے نام ہے جائیدادوں پہ قبضہ، عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دینا ہے، بہنوں بیٹیوں کو دیتے ہو، بیویوں کے لیے مہر مقرر کیا نہیں دیتے ہو، ذرا سوچ۔ انہوں نے کہا بیوی کا ہے، تمہارا؟ میری بیوی ہے۔ اس نے کہا تمہاری بیوی ہے مگر تمہارا نہیں ہے۔ وہ ذرا اونچی بولے، آنکھ کھل گئی،
पास ही जुबैदा थी, पूछने लगे तूने क्या नेकी की है? मैंने जन्नत में तेरा महल देखा है। उसने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र, मैंने जो सौदा किया था वो सही किया था। तो क्या हुआ? उसने कहा बोलोल बेच रहे थे, मैंने उनसे खरीद लिया, उन्होंने मुझे घर दे दिया, तूने मोतियों का महल देख लिया, मुझे पता लग गया मेरा सौदा पक्का है, मेरा घर क्या है जन्नत में। कहने लगा वो तो मुझे भी बेच रहे थे, मैंने तो नहीं लिया। उसने कहा तेरी किस्मत। अगले दिन सुबह फिर दौरे पे निकला तो हजरत बहलोल उसी तरह घरौंदे बना रहे थे। बिन देखे ईमान लाने पर यह वाकया याद आया मुझे। उसी तरह घरौंदे बना रहे थे, सलाम किया, वालेकुम सलाम। हजरत जी क्या कर रहे हो? फरमाया जन्नत में घर बना रहा हूं। हजरत जी बेचते हो? फरमाया खरीदार मिलेगा दे दूंगा। हजरत जी मैं लेता हूं, कितनी कीमत? फरमाया बादशाही छोड़ दे और ले ले। बादशाही छोड़ दे ले ले। हजरत जी जुबैदा को तो बड़ा सस्ता दे दिया। फरमाया उसने बिन देखे लिया था, तू देख के ले रहा है। बिन देखे की कीमत और होती है देखे की कीमत। प्यार से ये वाकया आपको सुनाया। हम वो हैं जो बिन देखे मानते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से तशरीफ लाए, अबू जहल को बताया, ए अबू जहल मैं रातों रात मस्जिद अक्सा गया, वहां से आसमानों पर गया और वापस आ गया। अबू जहल बड़ा हैरान, ये कभी मस्जिद अक्सा गए नहीं है, 1 महीने के जाने का रास्ता, 1 महीने के आने का रास्ता, और ये कहते हैं मैं रातों रात गया वापस आ गया। उसने खबर जा सुनाई हजरत अबू बकर को। हजरत अबू बकर कहीं रास्ते में मिल गए, उनको कहने लगा पता है तुम्हारे यार क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मैं रातों रात मस्जिद अक्सा, वहां से आसमानों पे गया और वापस भी रात रात में आ गया। हजरत अबू बकर ने नबी से खुद सुना, देखा, कहा अगर मेरे नबी कह रहे हैं तो सच कह रहे हैं। वो जिब्रील जो 7वें आसमान से ऊपर सिदरा पर रहता है, पलक झपकने से पहले जमीन पर आ जाता है, तो जिसके नूर से बना जिब्रील इतनी ताकत रखता है, नबी में कितनी ताकत होगी। हजरत अबू बकर ने इनकार नहीं किया, फौरन कह दिया अगर मेरे नबी कहते हैं तो सच कहते हैं। आसमान से as-सिद्दीक का लक़ब मिल गया। बिन देखे मानना बड़ी बात है, बिन देखे मानना। ये ईमान के हवाले से कह रहा हूं, हर चीज के हवाले से नहीं कह रहा। कहीं आप बाकी चीजों पर भी इसको लगा दें, वहां नहीं है ये मसला। खास मोमिनों की पहली निशानी बिन देखे मानते हैं, मानते। जो मानते हैं सिर्फ वो कहें, और आप दाएं बाएं देख लेना चुप कौन है। बिन देखे मानते हैं, हमें कोई शुबा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इंशाअल्लाह मोमिन, नहीं, मैं कहूंगा मैं अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन। मुझे अपने ईमान पर कोई शक शोबा। गौसे आजम अल्लाह के वली, कहिए, बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार और कहिए। अल्लाह आपको जज़ा दे। आपने कहा हैं, आपने देखा नहीं, आप मान रहे हो। इस मानने का अजर यहां नहीं हशर में मिलेगा। गौस पाक फरमाएंगे तुमने सखी के दरबार पर आकर मेरी विला, मुझे पीर माना, तुमने मुझे देखा नहीं था मगर तुम मुझे मानते थे। तुम मानते थे तो आज देख लो, मैं तुम्हें दिखा देता हूं। वो अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर देंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। समझ आ रही है बात या नहीं? बेटा ये तरीका नहीं है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों तवज्जो फरमाएं, पहली निशानी। अब मैं गैब की सिर्फ तारीफ बता रहा हूं, सिर्फ गैब का बयान करूं पूरी तकरीर। गैब कहते हैं मा गाबा अनिल हवास, मा गाबा अनिल हवास, वो चीज जो हवास से छुपी हुई हो उसको गैब कहते हैं।
آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، یہ کیا ہیں؟ حواس. کیا ہیں؟ ان سے جو چھپی ہوئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے غیب کہتے ہیں. ما غاب عن الحواس، جو حواس سے پوشیدہ اس کو غیب کہتے ہیں. میں نے آنکھ سے رب کو نہیں دیکھا، کان سے رب کی آواز نہیں سنی، ناک سے اللہ کی خوشبو نہیں سونگی، ہاتھ سے چھو کے نہیں دیکھا، زبان سے چکھ کے نہیں دیکھا. میں مانتا ہوں میرا رب ان سب سے ورا ہے. مانتا ہوں یا نہیں؟ اسے کہتے ہیں بن دیکھے ماننا. اب آپ اس پر دلیلیں چاہیں تو غیب کے موضوع پر ایک تقریر رکھ لیجئے گا، میں آ کے سنا دوں گا، یا کسی اور عالم سے سن لیجئے گا. یہاں علماء کی کمی نہیں ہے، آپ کو وہ سمجھا دیں گے. صرف لفظ غیب پر تقریر ہو جائے گی، آپ سن لیجئے. دوسری نشانی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم رکھتے ہیں. کیا قائم رکھتے ہیں؟ اونچی کہیے گا. قائم رکھنا ایک ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہے قائم رکھنا. روزانہ 5 وقتہ نماز، اس کی تمام ضروریات کے ساتھ اس کو ادا کرتے رہنا، اس کو کہتے ہیں قائم رکھنا. دوسری نشانی کیا ہے؟ پہلی نشانی ایمان بالغیب، دوسری نماز. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. رزق کہتے ہیں دی ہوئی چیز کو. رزق کس کو کہتے ہیں؟ عطیہ، دی ہوئی چیز. اب یہاں ایک مسئلہ سنا رہا ہوں، جو سن لیں گے اولیاء کے عرس میں آنے والے خوش ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جب تک اللہ کی عطا جاری ہے ان کا خرچ جاری ہے. اللہ دے رہا ہے تو یہ خرچ، اللہ دینا بند کر دے تو خرچ بھی. اب میں قرآن سے آپ کو سنانے لگا ہوں کہ اللہ کا دینا جاری ہے. اللہ کا دینا تو پھر ان کا خرچ کرنا بھی. اگر آپ آئے ہو سخی، آپ کے دربار پر آیا ہوں، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، اللہ کے دیے میں سے دو آپ مانگو گے تو ملے گا، ملے گا. کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، ان کو گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں. اور کیا فرمایا؟ فرحین بما آتاہم، جو آگے پوری آیت ہے، وَيُرْزَقُونَ، اور وہ رزق بھی دیے جاتے ہیں. رزق بھی، ان کو مردہ نہ سوچنا، وہ زندہ ہے. بل احیاء عند ربہم یرزقون، ان کو دیا جاتا ہے. قرآن سے پتا چل گیا بعد از وفات والوں کو اللہ دے کا فرمان، جو ان کو دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جب بعد از وفات بھی ان کو مل رہا ہے تو یہ خرچ بھی کر رہے ہیں. قرآن سے آپ کو سنا دیا، جس نے سمجھ لیا اس کے بڑے کام کی بات میں نے سنائی. تیسری نشانی خرچ کرنا. پہلی نشانی ایمان بالغیب، دوسری نشانی نماز، اور تیسری نشانی خرچ کرنا. اب یہاں تھوڑی سی باتیں کرنی ہیں، محبت کی کچھ باتیں سن لو. اللہ والے دیتے دیتے، جو مانتا ہے کہ اللہ والے دیتے، اللہ کا دیا دیتے ہیں. اللہ کا خود سے دینے والے نہیں، نہ وہ مستقل بذات ہیں، نہ ان کا مستقل تصرف، مگر رب کا دیا دیتے اور ہمیں ملتا، ہم لیتے. صحیح ہے یا نہیں؟ اونچی. داتا دے اور بھنڈاری لے،
داتا دے بھکاری لے اور بھنڈاری کا دل جلے، یہ پرانی کہاوت ہے۔ وہ ان کو نہیں، ان کا دل جلتا ہے کیونکہ وہ اللہ والا مانتے نہیں، جب مانتے نہیں تو مانگتے نہیں، جب مانگتے نہیں تو ملتا بھی نہیں۔ ہم تو نبی سے بھی مانگتے ہیں، ولی سے بھی مانگتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا دیا دیتے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میں گدا تو بادشاہ، بردے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ۔ اور دوسرے مقام پر کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ اور قیامت کے دن کے لیے کیا کہتے ہیں، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ قرآن میں جتنی آیات ہیں جب تک پڑھی نہ ہوں، سمجھی نہ ہوں، ہمیں مسئلہ سمجھ میں آ سکتا۔ یہ علماء کی مہربانی ہے جنہوں نے سمجھ کر ہمیں سمجھا دیا۔ صحابہ آ رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں اور آ کر کہتے ہیں، حضور آپ کے پاس آئے ہیں، اسألو، آپ سے سوال کرتے، فرماتے ہیں سل، مانگو جو چاہو، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ نبی فرما رہے ہیں، صحابہ مانگ رہے ہیں، پتہ کیا چل گیا، نبی دیتا ہے، بندے، نبی دیتا ہے، بندے لیتے ہیں۔ حضور خود فرما رہے ہیں، واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، پھر سنا رہا ہوں، جنہوں نے سنا ہوا ہے ذہنوں میں تازہ کر لیں، نہیں سنا ہے تو سنا رہا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے فرش پر گھٹنے اونچے کر کے، گھٹنوں کے گرد بازو ڈال کے، جس کو اکڑوں بیٹھنا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ بیٹھا ہوا سامنے نوجوان، حضور کی ادائیں بھی دیکھو محفوظ ہوئی ہیں۔ میرے آقا کب کس طرح بیٹھے ہوئے تھے؟ حضور نے کمبل اوڑا ہوا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل۔ نبی کی ادا کا ذکر جب تک قرآن پڑھا جائے گا ان کی ادا کا بھی ذکر ہوگا۔ حضور اس طرح بیٹھے ہوئے، ایک شخص آ گیا، عربی کہتے ہیں دیہاتی کو، آ کے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے مانگنے آیا ہوں۔ صحابہ کو غصہ آ گیا، صحابہ کو، دھیان کدھر ہے آپ کا؟ صحابہ کو کیوں؟ کوئی بتائے، مزہ آئے گا، آپ میں سے کوئی بتائے اس کا۔ ہاں شاید میرے خیال ظہیر قادری بولا ہے، اس کا انداز صحیح، انداز صحیح کہ اس نے نبی کو ادب سے پکارا۔ صحابہ کو کیا آیا؟ صحابہ کو کیا آیا؟ سبق مل گیا۔ کوئی میرے نبی کو صحیح طرح نہ پکارے، مسلمان کو کیا آنا چاہیے؟ کیا آنا چاہیے؟ آج کل کے آپ کے سیاست کار جو حکمران، نہیں جی غصہ نہیں کرنا چاہیے، نبی معاف کر دیتے تھے، آپ بھی معاف کر دیں۔ اور تمہارے لیڈر کو کوئی غلط کہہ دے تو تم کپڑے پھاڑ کے لڑنے کو تیار ہو جاتے ہو۔ تمہیں قیادت پیاری ہے، ہمیں نبی کی سیادت پیاری ہے۔
تم نہیں جانتے میرے نبی کا مقام کتنا اونچا ہے، ان کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ کہے مسلمان برداشت کر سکتا نہیں۔ صحابہ کو غصہ آ گیا، میرے نبی کو پتا تھا، حضور نے روک دیا۔ یاد رکھنا نبی کے گستاخ کو کوئی معاف کر سکتا، کسی کا اختیار نہ صدر نہ وزیر، دوسرے رحم کی اپیل کرے، گستاخ رسول کے لیے کوئی معافی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور نے روک دیا کیونکہ حضور جانتے تھے۔ اس نے دیکھا نا یہ کچھ بولے نہیں ہیں، اس نے دوبارہ جوش سے کہا آپ چپ ہیں، میں مانگنے آیا ہوں۔ صحابہ اور زیادہ وہ ہو رہے ہیں، نبی نے پھر روک دیا۔ تیسری مرتبہ اس نے کہا میں نے لے کے جانا ہے، میں جو مانگنے آیا ہوں۔ وہ دیہاتی تھا، کون تھا؟ مگر کہہ رہا ہے لے کے جاؤں گا۔ دھیان نہیں دیا نا اپنے جملے، اس نے کیا کہا؟ میں لے کے، کہ یہاں سے کوئی خالی جاتا، کون دیتا ہے دینے کو منہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ، چاہیے دینے والا ایسا سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں لے کے جاؤں گا۔ دریائے رحمت میں جوش، فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ مانگ مانگ۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو دے سکتا۔ اتنا بڑا مجمع، ہزاروں لوگ، میرے منہ سے نکل جائے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ایک صاحب اٹھ کے کہیں کہ حاجی گلشن الہی کے ساتھ والا پلاٹ دلا دو، میں کہوں گا وہ تو نہیں میں دلا سکتا، تو کہیں گے پھر اعلان کیوں کیا؟ کہہ سکتا ہے نا، پوچھ رہا ہوں۔ اور حضور فرما رہے ہیں مانگ، یہ وہی کہہ سکتا ہے جو، اشارے نہیں سمجھتے ہو نا، سمجھانا پڑتا ہے۔ صحابہ نے کہا ہم نے یقین کر لیا یہ جنت مانگے گا۔ جب حضور نے فرمایا نا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے یقین کر لیا یہ کیا مانگے گا، ہم نے سوچا یہ کیا مانگے گا۔ آپ نے اتنی بات بھی سن کے جنت کہہ دیا، دھیان نہیں دیا۔ صحابہ کہہ رہے ہیں ہم نے جان لیا کہ یہ، صحابہ کا یقین ایمان تھا میرا نبی جنت کا مالک ہے۔ جو مالک نہیں وہ دے سکتا، تو یہ جنت مانگے گا۔ صحابہ کا ایمان کیا ہے؟ جنت ملتی ہے تو کہاں سے؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب او منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترتیب بھول گئے میرے بھائی۔ اللہ یا رسول یا رسول، توجہ، وہ کہا یہ جنت مانگے گا۔ صحابہ نے کہہ دیا پتہ چلا جنت بھی ملتی ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ میرے نبی دیتے ہیں، صحابہ مانگ رہے ہیں، حضور اعلان فرما رہے ہیں ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، طلحہ تم جنتی، زبیر تم جنتی، سعد تم جنتی، سعید تم جنتی، عبد الرحمن تم جنتی، ابو عبیدہ تم جنتی۔ بیٹی سے فرمایا تم جنت کی عورتوں کی سردار، شہزادوں سے فرمایا تم جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ امام غزالی فرماتے ہیں اللہ نے نبی کو جنت کا جس کو چاہیں جتنی چاہیں جاگیر عطا فرما دے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا جنت مانگے گا، حضور نے اسے فرمایا مانگ،
کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے، سواری کے لیے، سواری کے لیے۔ کتنا جوش دکھایا ہے، اور مانگا تو کیا مانگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب واقعہ خود سناتے ہیں۔ تفسیر خازن دیگر مقامات پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، جس کا دل چاہے جا کے پڑھ لے، ورنہ اس میں کنز العمال میں یہ روایت موجود جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس نے کیا کہا؟ مجھے سواری کے لیے۔ پتا چلا مانگنا سب کو آتا، کوئی خان صاحب تو نہیں ہے، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ وہ میں اس علاقے کے خان صاحب کی بات کر رہا ہوں، یہاں کے نہیں۔ وہ ایک پیور خان صاحب تھے، پیور، خاص قبائلی علاقے کے۔ وہ کہیں جا رہے تھے تو بوتل مل گئی، بوتل سے ڈھکن نکالا تو اندر سے جن نکل آیا۔ اس نے کہا آقا حکم، میں آپ کی 3 خواہشیں پوری کر سکتا ہوں۔ آپ نے مجھے بوتل سے آزاد کیا ہے، آپ کی 3 باتیں پوری کر سکتا ہوں۔ خان صاحب خوش ہو گئے۔ خان صاحب نے کہا بڑا شاندار بنگلہ، بڑا شاندار بنگلہ۔ اس نے کہا ہو گیا۔ تو اس شاندار بنگلے میں مالدار لوگ، جن نے کہا یہ بھی ہو گیا۔ تیسری کہنے لگا مجھے اس بنگلے میں چوکیدار لگوا دو۔ مانگنا ہر ایک کو آتا، آتا۔ کوئی ناراض نہ ہو، میں نے ایسی تفریح کے لیے سنا ہے، کوئی بھی کسی کے لیے بھی لگا سکتے ہو آپ۔ مانگا تو کیا مانگا؟ تو مانگنا ہر ایک کو آتا، کسی سے سیکھ لو، کسی سے سیکھ۔ میں کتنی باتیں اس پر سنا سکتا ہوں، لیکن سمیٹوں بہت لمبی ہو جائیں گی باتیں۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ، پیر پٹھان، چشتی سلسلہ، توسا شریف مشہور ہے۔ حضرت صاحب کا آخری وقت آیا، آخری وقت۔ سارے خادموں کو بلایا، جتنے خدام تھے، غلام تھے، مرید تھے، سب کو بلایا۔ فرمایا جس کو جو لینا ہے لے لو۔ وہ کسی نے کہا حضرت جی اپنی تسبیح دے دو، کسی نے کہا ٹوپی دے دو، کسی نے کہا مصلی دے دو، کسی نے کہا یہ گلاس مجھے دے دو، کسی نے کہا جی وہ آپ کا جو کمرہ ہے وہ دے دو۔ چیزیں جو مانگتا گیا آپ دیتے گئے۔ آپ کے پوتے موجود سے، حضرت سائیں اللہ بخش توسوی رحمت اللہ، چھوٹی عمر تھی، پوتے موجود، فرمایا مانگا ہے سب کو دیا، تو نے کچھ نہیں مانگا، تو نے کچھ نہیں مانگا۔ چھوٹی عمر میں بھی اللہ نے کیا بات منہ سے نکلوائی، کہا حضرت مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، یہ جو آپ کو ملنے آتے ہیں نا، میری ڈیوٹی لگا دو، میں ان کے جوتے سیدھے کیا کروں۔ حضرت جی خوش ہو گئے جملے سے، سینے لگا کے فرمایا اللہ نے جو مجھے دیا میں نے تجھے دیا۔ کچھ سمجھ آئی ہے بات؟ ہمیں مانگنا بھی آتا، اللہ سکھا دے، ورنہ پیاروں کے جملے دہرا لیا کرو، بات بن جاتی۔ نبیوں کی دعائیں ہیں قرآن میں، خود رب نے لفظ بھی بتا دیے، وہ مانگیں گے تو انشاءاللہ ان کی برکت سے پوری ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سنا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنایا ہوا واقعہ سنو۔ مانگنے پر نکل گیا نا تو ساری باتیں پھر وہی ہو جائیں گی۔ روکنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، اتنا سمندر ہے، کون سا موتی سناؤں نکال کے۔ حضور نے فرمایا اس بندے سے وہ عورت کتنی اچھی تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام سے مانگا تھا۔ خود نبی پاک سنا رہے ہیں، کس سے مانگا تھا؟ ذرا اونچی کہہ دیں۔ اگر مانگنا شرک ہوتا، مانگنا منع ہوتا تو حضور پہلے ہی اس کو روک دیتے، پھر یہ واقعہ نہ سناتے۔ لیکن حضور سنا رہے
جس نے یہ واقعہ سن کر پیغام سمجھ لیا نا اس کو مانگنا آ جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں وہ بوڑھی عورت، عمر رسیدہ بوڑھی عورت جس نے موسیٰ علیہ السلام سے مانگا تھا، کتنا فرق ہے اس کے مانگنے میں اور اس کے مانگنے میں. اب حضور سنا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جب بحر قلزم کو پار کیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی یہاں پانی میں ہمارے نبی یوسف علیہ السلام کی قبر آ گئی ہے، ان کا جسم نکال کر بیت المقدس لے جاؤ. نبی یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں آ گئی ہے؟ پانی میں. ان کا جسم وہاں سے نکالو اور اپنے ساتھ بیت المقدس لے جاؤ، وہاں دفنا دینا. کتنے مسئلے؟ نبی کا جسم سلامت، نبی کا جسم. حدیث ہے اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کا کھانا. ایک بات. دوسری بات، اگر قبر آ گئی پانی میں، لوگ کہتے ہیں قبر کا نشان رکھنا، قبر بنانا، اس پہ قبہ بنانا غلط. تو پانی میں آ گئی تھی، آئی رہتی. اللہ نے کیوں فرمایا نکالو؟ کیوں فرمایا نکالو اور وہاں لے جاؤ تاکہ لوگ زیارت کے لیے آیا کرے. اشارے کر رہا ہوں، پھیلاؤں گا نہیں ورنہ پورا موضوع بیان کرتا. اللہ نے وہی فرما دی، نہیں بتایا کس جگہ پانی میں کس جگہ ہے، قبر کتنی گہری ہے، یہاں ہے کنارے پہ ہے، کہاں پر. فرمایا پانی میں آ گئی ہے. یا اللہ تیری شان بے نیازی، جب تو وہی فرما رہا ہے تو قبر کا نشان بھی بتا دے ورنہ فرشتوں کو بھیج وہ جسم نکال کے بھی دے دے. لیکن اللہ نے صرف اتنا فرمایا پانی میں قبر آ گئی ہے، یہاں سے ان کا جسم اقدس نکال کے لے جاؤ. موسیٰ علیہ السلام اس پانی کے کنارے پر، دریا کے کنارے پر جو لوگ رہتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی. تجھے معلوم؟ نہیں جی. تجھے؟ اس نے کہا جی میں 150 سال کا ہوں، مجھے. ہمارے گاؤں ایک عورت ہے جس کی عمر 500 سال ہے. کتنی؟ پہلے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی. 500 سال اس کی عمر ہے. اس کو پتا ہے کون ہے وہ عورت. کون ہے؟ اونچی. تو مزار پہ جاتی ہوگی نا. مزار پہ ایسے ہی تو نہیں پتا ہوگا نا. پتا ہوگا نا کہاں جائے. اس کو پتا ہے عمر 500 سال. موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس چلے گئے، سلام کیا، میں اللہ کا نبی موسیٰ. اس نے کہا آؤ. مرحبا، کیسے آئے ہو؟ اماں تجھے پتا ہے یوسف علیہ السلام کی قبر کا؟ اس نے کہا پتا. وہ حیدرآباد کی نہیں تھی، سیانی تھی. آپ کہو کہ مولانا صاحب ہم حیدرآباد کے لوگ کیا سیانے نہیں؟ آپ ضرورت سے زیادہ سیانے ہو. وہ صرف سیانی تھی. آپ بہت سیانے ہو ماشاءاللہ، ربڑی کھاتے ہو تو پھر کتنے سیانے ہو گے آپ. اس نے کہا جی بالکل پتا ہے. فرمایا بتاؤ. اس نے کہا ایسے ہی، ایسے ہی بتا دوں. فرمایا پھر کیسے بتائے گی؟ اس نے کہا میری 2 مانگیں ہیں، 2 مطالبے ہیں، 2 فرمائشیں ہیں، پوری کرو پھر بتاؤں گی. 500 سال کی عورت مطالبے کر رہی ہے. صحیح مطالبہ کرنا غلط. ہاں غلط مطالبہ کریں تو وہ غلط ہے، صحیح مطالبہ کرنا غلط نہیں ہے. اس نے کہا میری 2 مانگیں ہیں، اے خاتون تیرے ایمان کے قربان جائیں تو کس سے بات کر رہی ہے؟ تیرا ایمان ہے یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ مانگیں پوری کریں گے. عقیدہ تھا نا موسیٰ تم اللہ کے نبی ہو، میری 2 مانگیں ہیں. فرمایا کیا؟ اس نے کہا جی پہلی مانگ یہ ہے کہ میں پھر سے جوان ہو جاؤں. 500 سال کی عورت کیا کہہ رہی ہے؟ میں پھر سے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آگے کی فکر کر. اور 500 سال جی رہی ہے، ابھی جی نہیں بھرا. یہاں ایک بات کرنے لگا ہوں، اشارہ. قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. جب کسی کی اجل آ جائے، موت آ جائے، 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے کر سکتے. وہ کہتی پھر سے جوان ہو جاؤں. نہیں سمجھے؟
اس کا مطلب کیا ہے کہ میری زندگی بڑھ جائے. اللہ کا نبی اختیار والا ہے یا نہیں؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ اشارہ کیا ہے میں نے. چلے اس کو بھی چھوڑے. اس نے کہا جی پہلا مطالبہ یہ ہے جوان ہو جاؤں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتنا جی لیا اب اللہ کی طرف دھیان دے. اس نے کہا تقریر نہیں کرو, میرے سوا کوئی قبر جانتا؟ پوچھ لو جاؤ جب جس سے پوچھنا, میں تب بتاؤں گی جب میری مانگ پوری ہوگی. یا اللہ تیری شان بے نیازی. میرے نبی پاک واقعہ سنا رہے ہیں, ذرا دھیان سے سننا, اس میں بہت بڑا مقصد ہے. حضور سنا رہے ہیں. اس نے کہا جی مانگ پوری کرو. فرمایا دوسری کیا مانگ ہے؟ اس نے کہا مجھے جنت چاہیے اور جنت میں تمہارے جیسا محل چاہیے. جیسا محل تمہارا ہوگا ویسا محل چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جنت مانگ لے. جنت جنت وہ سمجھ لیا کرو بات کو. دے سکتے ہیں نا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ جنت. اب جوان ہونے کی نہیں, آگے جنت میں جانے کی بات کرو. اس نے کہا یہ دونوں مانگے پوری کرو گے تو بتاؤں گی, ورنہ میرے سوا یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ کسی اور کو. یا اللہ تو فرشتے بھیج دے, یا اللہ تو خود بتا دے, اشارہ کر دے, نشان لگ جائے. نہیں, اللہ نے دکھانا تھا. ذرا سنو, موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا یہ 500 سال کی ہو گئی پھر جوان ہونا چاہتی ہے, جنت نہیں جنت میں مجھ جیسا محل چاہتی ہے. ادھر سے جواب آیا تیرا کیا جاتا ہے؟ اے موسیٰ تیرا کیا جاتا ہے؟ کیا مطلب؟ دے دو. اللہ کی طرف سے کیا آیا پیغام؟ دے دو. حضور یہ واقعہ خود سنا رہے ہیں اور فرما رہے کتنا فرق ہے اس کے مانگنے میں اور اس عربی کے مانگنے میں. کیا مطلب؟ اس نے کلیم اللہ سے مانگا تھا, یہ حبیب اللہ سے مانگ رہا ہے. کچھ مانگتا ہمیں پیغام مل گیا, یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سب کچھ ملتا ہے. مانگنے والا ہونا چاہیے, مانگنے والا. آیا ایک مانگنے والا حضور کی دربار پر, ایک مانگنے والا آیا. جب پہنچا پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. جب اس کو پتا چلا بڑا رویا, بہت رویا. بڑے عشق میں آیا تھا, نبی کے دیدار کے شوق میں آیا تھا, ایمان لے آیا تھا, آیا ملنے کے لیے. حضور کا وصال ہو گیا, پردہ فرما گئے. کہنے لگا مجھے ان کی قبر پہ لے چلو. قبر پہ بھی آ کے رویا, عشق و محبت کا اظہار کیا. مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے, یا اللہ تو غنی ہے, تو میں فقیر ہوں. تو غنی ہے, میں غنی کہتے ہیں بے پرواہ کو, یعنی یا اللہ تجھے کسی چیز سے کوئی فرق پڑتا, میں فقیر بھکاری. کیا مطلب مجھے فرق پڑتا؟ یا اللہ یہ تیرا حبیب ہے, شیطان تیرا دشمن ہے, میں تیرا بندہ ہوں. تو میرا رب ہے, یہ تیرا حبیب ہے, شیطان تیرا دشمن, میں تیرا بندہ اور تیرے حبیب کا امتی ہوں. تو اگر مجھے بخش دے, تو اگر مجھے بخش دے, تیرا کوئی نقصان, کیونکہ تو نفع نقصان سے پاک ہے, بے پرواہ ہے. تو مجھے بخش دے گا, تیرا حبیب خوش ہو جائے گا, میرا بیڑا پار ہو جائے گا, شیطان سڑ جائے گا. اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا, تیرا کوئی فائدہ, تیرا حبیب خوش نہیں ہوگا, میرا بیڑا غرق ہو جائے گا, شیطان خوش ہو جائے گا. مولا تو فیصلہ کر لے, تو نے کس کو خوش کرنا. مانگنا ہر کسی کو آتا. قبر رسول فنودی من القبر, حضور کی قبر سے آواز آئی, جا اللہ نے تجھے بخش دیا. کون دیتا ہے دینے کو منہ, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سر
سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دینے والے دیتے ہیں، دینے والے. بات سنائی ہے نبی کی، اب بات سناؤں گا ولی کی. نبی کی عطا بھی اللہ کی عطا، ولی کی عطا بھی کس نے دینے والا بنایا ہے؟ کس نے اختیار دیا ہے؟ کس نے ان کو یہ شان بخشی ہے؟ ہم نے کبھی نہیں کہا ولی خود سے دیتے، نہیں، اللہ کا دیا دیتے ہیں. نقشبندی سلسلے کے بزرگ حضرت سیدنا خواجہ رضی الدین محمد الباقی المعروف حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہے؟ نام سنا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی کے پیر و مرشد، سلسلہ نقشبندیہ کے مشہور بزرگ. دہلی میں پہاڑ گنج میں قبرستان میں آپ کا مزار شریف آج بھی موجود ہے. بستی سے باہر، دہلی شہر سے باہر علاقہ تھا، درمیان میں کھلا علاقہ ریگستان. رات کا وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھ رہے ہیں اس کو، شاہ ولی اللہ کے بیٹے. رات کا وقت حضرت کو کچھ ملنے والے مرید آئے سفر کر کے، جب درگاہ میں پہنچے تو آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا. آج سے 500 سال پہلے تقریباً کیا حال ہوگا رات کے وقت؟ مغرب کے وقت اندھیرا ہو جائے، اس کے بعد پھر عشاء، سارا اندھیرا. اس زمانے میں کوئی یہ الیکٹریسٹی وغیرہ تو تھی نہیں. بٹیار خانہ ڈھابا تھا، ایک نان بائی کہتے ہیں جو کھانا کھلانے والے، روٹی والے، اس کا ایک اپنا تھا، مسافروں کے لیے بنایا ہوا تھا. وہ حضرت کا مرید تھا. اس نے جب مریدوں کو جاتے ہوئے دیکھا تو سمجھ لیا میرے پیر بھائی ہیں، میرے اونچی. ایک بار اور میں نے بار بار کہلوایا، شاید آپ دھیان دیں، شاید آپ دھیان دیں. آپ نے نہیں دیا دھیان. شکلیں دیکھ کر، ان کا لباس دیکھ کر، ان کے طور اتوار دیکھ کر پہچان لیا میرے. آپ سب غوث پاک کے مرید ہو یا نہیں؟ سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہیں، مسلمانوں والے لباس نہیں ہیں، بالوں کی تراش خراش مسلمانوں والی نہیں ہے. مسجد میں جاتے ہیں تو سینے پر آپ کی ٹی شرٹ پر جانور کی تصویر بنی ہوتی ہے یا پورا اشتہار بنا ہوتا ہے ان کے جملوں سے لکھا ہوا. ننگے سر آپ نماز پڑھتے ہیں. اجی ٹوپی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، تو حضور نے کیوں نہیں پڑھی؟ صحابہ نے کیوں نہیں پڑھی بغیر ٹوپی کے؟ ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ ہم وزیر کی محفل میں جائیں 4 دن پہلے کپڑے تیار کرتے ہیں، نبی ولی کی محفل میں آداب کا خیال نہیں رکھتے. کیا ہمیں دیکھ کے کوئی کہے گا یہ قادری ہے، یہ غوث پاک کا مرید ہے؟ کہے گا؟ ایسے بن جاؤ جہاں سے گزرو دنیا کہے غوث پاک کا دیوانہ جا رہا ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ مولانا روم فرماتے کسی نے مجنوں کو دیکھا. مجنوں جانتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں. آپ کہیں گے ہم سارے ہی مجنوں ہیں، اپنی اپنی لیلا کے. یہ ولی اللہ تھا مجنوں، کوئی عام آدمی نہیں تھا، ولی اللہ تھا. سیدنا امام حسن کا رشتہ دار تھا. وہ کہانی نہیں ہے، یہ سچا واقعہ، سعودی عرب کے علاقے کا. حضرت امام حسن کا رشتہ دار ان کے زمانے میں ولی اللہ تھا. اس نے ملامتی انداز اختیار کیا لوگوں کو عشق حقیقی سکھانے کا. کسی نے مجنوں کو دیکھا، ہرن کا منہ چوم رہا تھا. ہرن کا منہ چوم رہا. دیکھنے والے نے کہا ارے مجنوں یہ ہرن ہے، ہرن، اس پہ پیار کیوں آ گیا؟ مجنوں نے کہا اس لیے پیار آیا کہ اس کی آنکھیں لیلا جیسی ہیں. مولانا روم یہ لکھ کے فرماتے ہیں مجنوں کو ہرن سے پیار نہیں تھا، لیلا سے پیار تھا.
مجنوں پر پیار کیوں آیا؟ اس کی آنکھیں لیلا جیسی لگی، بلا تشبیہ، کہاں مجنوں کہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا فرماتے ہیں اگر مجنوں کو اس ہرن پہ پیار آ سکتا ہے جس کی آنکھیں لیلا جیسی، تو اللہ کو اس بندے پہ کیوں پیار نہیں آئے گا جس کی ادائیں مصطفیٰ جیسی ہو؟ سخی کے دربار پہ آئے ہو تو سخی سے وعدہ کر کے جاؤ، جیئیں گے تو نبی کے غلام بن کر جیئیں گے، نمازی بنیں گے، اپنے طور اتوار وہ بنائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں جی بال اس طرح کے، چال اس طرح، آپ کہو اس طرح کے جیسے نبی کے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ اس نے پہچان لیا میرے پیر بھائی ہیں۔ اس نے کہا یہ دعا لینے کا وقت ہے۔ ایک ہوتا ہے جی آپ حاجی صاحب سے آ کے کہے حاجی صاحب آپ ماشاءاللہ قادری بھی ہو، چشتی بھی ہو، فرید ہو، محفلیں سجاتے ہو، سخی کی خدمت کر رہے ہو، عمر گزر گئی آپ کو نیکی کے کام کرتے ہوئے، دعا کر دو۔ ایک ہے دعا کرانا، ایک ہے دعا لینا۔ دعا کرانا اور ہے دعا لینا۔ دعا لینے کا کیا مطلب؟ ایسا کام کرو کہ وہ خود دعا دے دیں۔ اس پیر بھائی نے، نان بھائی نے کہا یہ دعا لینے کا وقت، اپنے ساتھیوں سے کہا یہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے کھانا کھانا ہوگا اور لنگر ختم ہو گیا ہوگا، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، جتنا کھانا ہے نکالو۔ سارا کھانا لے کر حضرت کی بارگاہ میں آیا۔ حضرت جی یہ میرے پیر بھائی آئے ہیں سفر کر کے، انہوں نے کھانا کھانا ہوگا اور مجھے پتا لنگر عشاء کے بعد ختم ہو جاتا ہے، یہ کھانا لایا ہوں، ان کو کھانا کھلا دیجئے۔ پیر صاحب خوش ہو گئے، پیر صاحب ایک بار اور کہیں۔ آج کل کے پیر نوٹ لے کے اپنی جیب، وہ پیر تھے لوگوں کو کھلا کے خوش ہوتے تھے۔ حضرت خوش ہو گئے، نان بھائی تو نے خوش کیا ہے، اس وقت ہم سوچ رہے تھے ان کے کھانے کا کیا انتظام کریں، تو نے خوش کیا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہاں نبی کی بات سنی تھی، یہاں نبی کا فیضان، ولی کی کرامت میرے نبی کا معجزہ ہے، اسی کا حصہ ہے۔ فرما مانگ کیا مانگتا ہے؟ نان بھائی بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا موقع آیا ہے، حضرت جی مجھے بھی باقی بلا بنا دو، مجھے بھی باقی بلا بنا دو۔ حضرت نے فرمایا نان بھائی وعدہ کیا ہے، انکار نہیں کر سکتے، مگر برتن چھوٹا ہے چیز بڑی ہے، ہم نے برسوں میں جو کمائی کی ہے تو ایک نظر میں چاہتا ہے برداشت نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے کہا برداشت ہو نہ ہو، یہ تو مانا تیری دید کے قابل نہیں، مانا رخ سے پردہ ہٹا آگے میری تقدیر، آپ اپنا کام کرو۔ حضرت نے دسترخوان لگوایا، مریدوں کو بٹھایا، کھانا کھاؤ۔ نان بھائی سے کہا آؤ میرے ساتھ، حجرے میں لے گئے، سامنے بٹھا کر اتحادی توجہ ڈالی۔ کون سی توجہ؟ اونچی، جو ڈالے وہ جانے، جس پہ پڑی وہ جانے۔ میں لفظوں میں کیا سمجھاؤں؟ حضرت نے اتحادی توجہ ڈالی، توجہ ڈال کے نان بائی کا ہاتھ پکڑ کے باہر آئے۔ مرید کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا چل رہا تھا باقی بلا کون ہے، نان بائی کون ہے۔ حضرت نے ظاہر بھی رنگ دیا، بس فرق اتنا تھا، حضرت ہوش میں تھے، وہ مدہوش تھا۔ بہت بڑی چیز اس کو مل گئی تھی، 3 دن کے بعد اس کی وفات ہو گئی، لیکن اللہ والے نے دیا یا نہیں دیا؟ اللہ کا دیا، اللہ کا دیتے دیتے ان میں کوئی شبہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، واقعات کا ایک تسلسل ہر ولی کے حوالے سے، غوث پاک سے لے کر اب تک اولیاء کے اس طرح کے واقعات۔ اب ایک سوال آ جاتا ہے، وہ لوگ جو نا وہ
جانتے ہو نا؟ میں نام نہیں لوں گا، نام لینے سے منہ کا ذائقہ بدل جائے گا، خراب ہو جائے گا، جانتے ہو نا؟ وہ لوگ کہتے ہیں جی زندہ دیتے ہیں مردہ، ہیر پھیر کرتے ہیں، قریب سے دیتے ہیں دور سے نہیں دیتے، ہیر پھیر۔ ان سے کہو قصیدہ بردہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال کے بعد لکھا گیا۔ اسکندریہ میں ایک شخص بستر پر بیٹھ کے قصیدہ لکھ رہا ہے، نبی کو پکار رہا ہے، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی، اے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے، مصیبت پریشانی میں میرا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ نبی خواب میں ملتے ہیں اور ہاتھ پھیر دیتے ہیں، شفا ہو جاتی ہے۔ دیتے ہیں یا نہیں؟ اونچی چلو اگر وہ اڑ جائے نا کہ نہیں دیتے، وفات پائے ہوئے نہیں دیتے، تو اس سے پوچھنا کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ کہے گا 5۔ فرض کتنی ہوئی تھی؟ زندہ باد 50 فرض ہوئی تھی، 45 کیسے معاف ہوئی؟ وفات پائے ہوئے نبی کی مدد سے، وفات پائے ہوئے نبی کے وسیلے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 2000 سال پہلے وفات پا چکے، چھٹے آسمان پر مدد کی یا نہیں کی؟ وسیلہ بنے یا نہیں بنے؟ جو کہتے ہیں وفات پائے ہوئے مدد نہیں کر سکتے، ان سے کو 50 پڑھے۔ کتنی پڑھے؟ کیونکہ 45 معاف ہوئی ہیں وسیلے سے، وفات پائے ہوئے نبی کی مدد سے۔ تو جو نہیں مانتے ان سے کہہ دو 50 پڑھیں، بڑی مہربانی ہوگی نا، ان کو فرصت ملے گی نا، ہم پر فتوے لگائیں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ واقعات سنتے جائیں، غوث پاک کے واقعات ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی مبدأ و معاد ان کی کتاب، اس میں لکھتے ہیں میری ایک روحانی منزل اٹک گئی۔ غوث پاک ہوئے 900 سال پہلے، مجدد صاحب ہوئے 900 سال پہلے، درمیان میں 400 سال کا فاصلہ۔ مجدد صاحب ہندوستان میں، غوث پاک عراق میں۔ مجدد صاحب کہتے ہیں میری ایک روحانی منزل اٹک گئی، میں نے غوث پاک سے مدد مانگی تو میری وہ مشکل آسان ہوئی۔ آج بھی فیضان جاری اللہ والے دیتے، کوئی شبہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ان اللہ والوں کی عطا کے لیے یہ حدیث آپ کو بار بار سنائیے، یہ حدیث قدسی اللہ کا اللہ فرماتا ہے ان کے ہاتھ میں، ان کے کان میں بن جاتا ہوں، ان کی آنکھیں میں بن، اور پھر اللہ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، پھر میرا وہ بندہ مجھ سے مانگے میں ضرور دیتا ہوں، ضرور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، یہ خرچ کرتے ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ اگلی بات آپ نے سن لیا، ہدی للمتقین کے بعد پہلی نشانی ایمان بالغیب، دوسری نماز، تیسرا اللہ کے دیے میں سے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ 3 نشانیاں سن لی، 3 یہ سن لو، ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اترا، چوتھی ہو گئی 5ویں نشانی جو آپ سے پہلوں پہ اترا، اور آخری نشانی چھٹی کہ قیامت پر یقین رکھتے۔ کتنی نشانیاں ہوئیں؟ اچھا، اب میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے، توجہ۔ مرنا ہے یا نہیں؟ اگر کسی نے نہیں بولا اس کو بھی مرنا پڑے گا۔ مرنا کب نہیں پتا، کہاں نہیں پتا۔ جوان سوچ رہا ہو کہ ابھی میں نے بوڑھا ہونا ہے، اس کی اگلا سانس نہ آئے۔ بوڑھا سوچ رہا ہو کہ جی میں اب گیا، وہ ہو سکتا عمر لمبی ہو جائے۔ کسی کو پتا مرنا، جہاں جانا ہوتا ہے وہاں کی تیاری کی جاتی ہے، وہاں کی کرتے ہو یا نہیں؟
آپ کو جانا ہو پشاور، آپ فون دیکھو گے، فون پہ چیک کرو گے موسم کیسا ہے. یہ ہاتھ پہ چیک کرنے والی بات پر رفیق شیخ صاحب آپ کو ایک بات سنا دوں، کام آئے گی آپ کے. حضور نے فرمایا میں ساری کائنات کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو، ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کے ملکوں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا. لوگ کہتے ہیں جی ہتھیلی میں کائنات کیسے دیکھ سکتے ہو؟ اب ہتھیلی میں فون رکھ کے دنیا دیکھ رہے ہو یا نہیں دیکھ رہے ہو؟ سائنس نے بتا دیا ہتھیلی میں دنیا دیکھی جا سکتی، وہ اتنی جتنی سائنس دکھائے، جس کو رب دکھائے. کچھ سمجھ آئی اب؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، مرنا ہے، جہاں جانا ہوتا ہے وہاں کی تیاری کرتے ہیں. کیا ہم نے تیاری کی؟ یہ اللہ والوں کے عرس میں آ کر ہم یہی سیکھنا چاہتے ہیں، یہ کیسے کامیاب ہوئے، یہ کیسے، کیا کیا تھا انہوں نے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. آپ یہی کہیں گے انہوں نے اللہ کو راضی کیا تھا، انہوں نے رسول کو. ہم رات آتی ہے آدھی رات تک جاگ رہے ہیں، اس کے بعد اللہ آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کوئی مانگنے والا، اور ہم کہتے ہیں یا اللہ تو پکارتا رہے، ہم سو رہے ہیں. ہمارا یہ حال. صوفی کا شعر سناؤں؟ صوفی کا پنجابی ہے، وہ کہتے ہیں رات پوے تے بے دردانو، رات پوے تے بے دردانو، نیندر پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے. بے درد سوتے ہیں، درد والے نیند کو توڑ کے اٹھتے ہیں. دنیا سو رہی ہے، وہ جاگ رہے، انہی کی برکت سے ہم بخشے ہوئے ہیں، بچے ہوئے. واقعہ مشہور ہے، ملتان میں ایک بزرگ آئے. ملتان مدینۃ الاولیاء، مدینہ کے معنی شہر، اولیاء کا شہر. 700 سال پرانی تاریخ بھی ملتی ہے ملتان کی، بڑا پرانا شہر، ولیوں کا شہر. وہاں ایک ولی اللہ آئے، دن میں دیکھا، کاروبار میں دیکھا تو لوگ ڈنڈی مار رہے ہیں، ماپنے کے آلات جو ہیں ان میں گڑبڑ ہے، خریدتے اور وزن پہ ہیں، بیچتے اور وزن پہ ہیں، لیتے اور ناپ سے ہیں، بیچتے اور ناپ سے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں. شام ہوئی تو دیکھا جناب دکانیں بند ہو گئی، دوسرے بازار سج گئے، ناچ گانا پینا پلانا. یا اللہ یہ کیسی قوم ہے، تو اس پر عذاب کیوں نہیں نازل کرتا؟ ان کو دیکھ کے حیرانی کہ اتنے گناہ گار لوگ اور ان پر عذاب نہیں آتا. دعا کرنے لگے، جس کو آپ اردو میں بد دعا کہتے ہیں، بد دعا کرنے لگے، یا اللہ ان پر عذاب نازل کر. آواز آئی ٹھہر جا تھوڑی دیر، تھوڑی دیر، جلدی نہ کر بد دعا کرنے میں، تھوڑی دیر ٹھہر جا. دیکھا آدھی رات ہوئی، ناچنے گانے والے پینے پلانے والے سونے لگ گئے. پھر وہ اٹھے جن کو اللہ کی یاد سونے نہیں دیتی، مصلے سج گئے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے. حیران ہوئے وہ کیا عالم تھا، یہ کیا عالم ہے؟ جواب ملا انہی کی وجہ سے وہ بھی بچے ہوئے ہیں. یہ اللہ والے نہ ہوں تو ہمارا کوئی حال سنیں. حیدرآباد والوں، سخی کا دربار کتنا پرانا ہے؟ مدت سالوں سے زیادہ، سینکڑوں سال ہو گئی ہوگی. ہیں بتاؤ سخی کو دنیا بھولی؟ کوئی بورڈ لگا ہوا تھا سخی کے نام کا؟ پوچھ رہا ہوں. کوئی خانقاہ بنی ہوئی تھی بڑی عظیم الشان، پینا فلیکس لگے ہوں جناب، ہر ایک کو واٹس ایپ گیا ہو کہ یہاں اللہ کا ولی ہے. مگر اس ہستی نے برسوں پہلے اس جنگل میں منگل بنایا. آج سینکڑوں سال ہو گئے، 8 روزہ عرس ہو رہا.
آ رہی ہے دنیا یا نہیں؟ پا رہی ہے یا نہیں؟ یہ فریدی ہیں، بابا فرید کی نسبت سے اپنے آپ کو فریدی کہلاتے ہیں۔ ہر سال بہشتی دروازہ کھلتا ہے، میلوں لمبی لائن، بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، حق فرید یا فرید کے نعرے لگا کے لوگ لائن لگا رہے ہیں۔ بابا صاحب نے بلایا تھا، اعلان کیا تھا، اونچی دنیا پہنچ رہی ہے۔ کتنا فیضان ہے، مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ بہشتی دروازہ کیا کہتے ہیں؟ جنت کا دروازہ۔ والد صاحب کی ایک بہن چھوٹی پاک پتن میں رہتی تھی، پھوپھی میری، اور میری ایک خالہ پاک پتن میں، تو ہم کبھی کبھی جاتے تھے۔ جب جانا تو بابا صاحب کے حاضری دینی۔ بابا صاحب میں اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی شخص آیا باہر سے، مولانا صاحب 1 منٹ کے لیے باہر آؤ۔ والد صاحب کو کہنے لگا، بابا صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تو باہر آؤ 1 منٹ۔ وہ باہر آ گئے، کہنے لگا یہ بندہ ہے ہم کو تنگ کر رہا ہے۔ ہجوم ہوا تھا، کچھ لوگ کھڑے تھے، یہ بندہ تنگ کر رہا ہے۔ کہنے لگا کیا جنت میں قبرستان ہوگا؟ نہیں۔ تو کہنے لگا قبرستان یا قبروں کا دروازہ جنت کا دروازہ کیسے ہو گیا؟ تو یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم اس کو جنت کا دروازہ کہہ رہے ہو، اندر قبریں، تو کیا جنت میں قبریں ہوں گی؟ تو ہم جواب نہیں دے، آپ کو دیکھ لیا، خوش ہو گئے کہ ہمارے مولانا صاحب آ گئے، جواب دے دیں۔ والد صاحب نے حدیث پڑھی، حضور فرماتے ہیں مومن کی قبر کی 2 حالتیں، مومن کی قبر کی 2 حالتیں، مومن کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، کافر کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ تو مومن کی قبر حدیث ہے روضۃ من ریاض الجنہ، کہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ بول بابا صاحب مومن ہیں یا نہیں؟ مومن ہے نا؟ تو ان کی قبر کیا ہوئی؟ جنت کا، تو اس کا دروازہ کیا ہوگا؟ وہ لوگوں نے کہا مولانا صاحب اب آپ جاؤ، اب ہم اس سے نمٹ لیں گے، مسئلہ سمجھ آ گیا، آپ جاؤ۔ اور بات سنا دوں آپ کو، ذرا ایمان تازہ ہو جائے آپ کا۔ وہ بہشتی دروازہ نعرہ لگاتے ہوئے بندہ گزرا، بہشتی دروازہ گزر کے باہر دربار شریف سے باہر نکلا، دروازے سے باہر تو ایک دوسرا کھڑا ہوا تھا، وہ سمجھ گئے نا؟ وہ آگے بڑھ کر اس بہشتی دروازہ گزرنے والے کے کپڑے سونگھنے لگ گیا۔ اس نے کہا کیوں سونگھ رہے ہو؟ اس نے کہا حدیث میں آیا ہے جنتیوں کے کپڑوں سے خوشبو آئے گی، جنتیوں کے کپڑوں سے۔ تو جنت کا دروازہ گزر کے آیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں خوشبو آ رہی ہے یا نہیں۔ مگر وہ حیدرآباد کا پکا سنی تھا، اس نے جواب دیا خوشبو آتی ہے مگر دوزخیوں کو نہیں آتی۔ سمجھ آ گئی بات؟ خوشبو جنتیوں کو آئے گی، دوزخیوں کو اللہ والے اللہ کی عطا سے دیتے ہیں۔ اب آپ جو آئے ہو یہاں، تو یہ جو گئے ہیں قبروں میں، جن کا آج عرس منایا جا رہا ہے، انہوں نے کیا تیاری کی تھی؟ میں نے تقریر کو سمیٹنا ہے، پوچھ رہا ہوں آپ سے، انہوں نے اللہ کو راضی کیا تھا۔ آپ کے اندر اگر یہ جذبہ آج نہیں جاگا تو کب جاگے گا؟ اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں بڑے درد کے ساتھ، کوشش کروں گا کہ ہر جلسے میں کچھ نہ کچھ کروں۔ حیدرآباد میں پہلی مرتبہ کر رہا ہوں۔ پاکستانیوں، اس وقت پوری دنیا، جتنی کفر کی دنیا تمہارے خلاف لگی ہوئی ہے، دنیا کفر پاکستان سے دین کو، عشق رسول کو، ایمانی غیرت کو نکالنا چاہتی ہے۔ پہلے جنگیں ہوتی تھی، ہاٹ وار، گرم جنگ، تلواریں آ رہی ہیں، پھر اس کے بعد ٹینک آئے، توپیں آئیں، اب میزائل آ گئے، جدید ٹیکنالوجی آ گئی، گھر بیٹھے بیٹھے میزائل، ڈرون، یہ ہاٹ وار ہے۔ لوگوں نے دیکھا اس میں جانیں بھی جاتی ہیں، آدھی دنیا مخالف بھی ہو جاتی ہے، مشکل بھی ہو جاتی ہے۔ اب انہوں نے جنگ کا طریقہ بدل دیا، اس کا نام ہے ہائیبرڈ وار۔ ہائیبرڈ کہہ لیں گے، HYBRID، ہائیبرڈ وار۔
اس کو عربی میں حرب حجینہ کہتے ہیں، اردو میں ترجمہ کروں گا خاموش جنگ، غیر محسوس جنگ، پتہ نہیں چلے گا کون کر رہا ہے اور جنگ ہو رہی ہے۔ میں نے پورے جمعے میں بھی اس کو بیان کیا، آپ کے سامنے اس کی دو باتیں کروں اور آپ کو سمجھا دوں۔ وہ گھر بیٹھے اس جنگ کو اب اسمارٹ فون، انٹرنیٹ، لیپ ٹاپ، ٹیکنالوجی کے ذریعے کر رہے ہیں اور آپ کے ذریعے اپنا کام کروا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ آپ کس کے کام میں شامل ہو رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ بتائیں۔ مسلک عقیدوں کی جنگ، مسلک کی جنگ، سیاسی جنگ، کس کو عہدہ دینا ہے، کس بندے کو کہاں اس کے خلاف کوئی نہ کوئی بات کر دی ہے، آپ کے اندر ایسے نظریات، ایسی باتیں پھیلانا کہ آپ کے اندر لڑائی جھگڑا گروپ بنتے جائیں، ایک بات پر اکٹھے نہ ہونے پائیں۔ آپ کے جو ہیرو ہیں علماء مشائخ، ان کو متنازع بنا دیا جائے، سے تعلق کمزور کر دیا جائے۔ جب تعلق کمزور ہو جائے گا، بات مانیں گے نہیں تو پھر بے راہ روی پھیلے گی۔ یہ ساری خاموش وار 12 سال سے جاری ہے۔ کتنے عرصے سے؟ کبھی کوئی موضوع چھیڑ دیا، کبھی کوئی موضوع چھیڑ دیا، میرا جسم میری مرضی، 10 کو لگایا، پیسے دیے، اینکر خرید لیے، وہی باتیں کریں۔ آپ کے اندر بات ڈالی، آپ کو اس انداز سے دی، آپ نے سمجھا یہ اچھی ہے، اور آپ شروع ہو گئے، آپ فارورڈ کرتے چلے جا رہے ہیں، 1 سے 10، 10 سے 100، 100 سے 1000 کو پہنچ رہی ہے، اور آپ اس طرح ان کا کام کر رہے ہیں، بے حیائی، عریانی، فحاشی۔ مجھے بتاؤ، ان کے کپڑے پہننے لگ گئے ہو یا نہیں؟ آپ کی عورتیں کھلے کپڑے کی بجائے ٹائٹس، تنگ پجامے پہننے لگ گئیں یا نہیں؟ دوپٹے غائب ہو گئے یا نہیں؟ اوریاں ہونی شروع ہو گئیں یا نہیں؟ ماں باپ اور اولاد میں تکرار ہو رہی ہے یا نہیں؟ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ جس کا ولی اللہ سے تعلق ٹوٹتا جا رہا ہے، جس کا اپنے علماء سے تعلق ٹوٹتا جا رہا ہے، وہ ان کا آلائے کار بنتا جا رہا ہے۔ کسی شخص کے بارے میں کوئی خبر پھیلانی ہو، فلانے کو، اچھے آدمی کو برا ثابت کرنا ہو یا برے کو اچھا ثابت، وہ آپ کے اندر خبریں چھوڑتے ہیں اور آپ چلاتے رہتے ہیں۔ کہاں کہاں کس مرحلے پر یہ جنگ ہو رہی ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب اس جنگ سے کیا ہوگا؟ وہ آپ کی معیشت، یہ ٹماٹر ایسے ہی نہیں مہنگے ہو گئے تھے، یہ چال تھی۔ یہ مہنگائی ایسے نہیں ہو رہی، آج آپ کو ٹیکسوں کے پھیر میں دوسری چیزوں میں الجھایا جا رہا ہے۔ یہ وکیلوں کو ڈاکٹروں سے، ڈاکٹروں کو وکیلوں سے، عدلیہ کو فوج سے، فوج کو عدلیہ سے، یہ جو ساری لڑائی ہے یہ وہی جنگ ہے۔ کیوں کروائی جا رہی ہے؟ آپ کو کھوکھلا کر دیں۔ جب آپ کو کھوکھلا کر دیں گے، آپ کو اپنے کھانے کو نہیں ملے گا، آپ ایک دوسرے کو نوچیں گے، بھول جائیں گے دین کیا ہے، بھول جائیں گے اخلاق کیا ہے، بھول جائیں گے کلچر کیا ہے۔ تو یہ ہائبرڈ وارفیئر آپ کے اندر جاری کر دی گئی ہے، یہ ایک حکمت عملی کا نام، اور ہم سب اس کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کہو گے مولانا صاحب بچے کیسے؟ تو ایک ہی طریقہ ہے، جس کا تعلق نبی سے مضبوط ہے وہ بچا رہے گا۔ اور نبی سے کس کا تعلق مضبوط ہوگا؟ جو ولی سے تعلق رکھتا ہوگا، جو عالم دین سے تعلق۔ یہ آپ کے علماء کو لڑوا رہے ہیں، ان کے اندر نئے نئے مسائل، وہ علماء سمجھتے نہیں ہیں یہ سازش ہے کیا، وہ جواب دینے لگ جاتے ہیں، وہ بات آگے بڑھ کے ایک گروپ بنا دیتی ہے، کہیں امیر معاویہ کا جھگڑا، کہیں اہل بیت کا جھگڑا، کہیں کس کا جھگڑا۔ یہ قوم کو توڑا جا رہا ہے۔ اس دنیا کو بتا دو ہم نبی کے غلام ہیں، ہم بک نہیں سکتے۔ یہ کہنا کرنا پڑے گا آپ کو، یہ آپ کو پیغام دے رہا ہوں۔ ان کے پاس آئے ہو، انہوں نے ساری عمر اللہ کو راضی کیا یا کسی اور کو؟ تو آپ ان کو کیسے راضی کرو گے؟ جب تک آپ وہی کچھ نہیں کرو گے جو وہ کرتے تھے، یہ راضی ہو سکتے؟ میں آ کے ان سے کہوں کہ جی سخی میرا فلانا کام ہو جائے، اور میں اپنی برائی نہ چھوڑوں، میرا کام ہوگا؟ اونچی
مجھے اگر یہاں آ کے توبہ کی توفیق نہیں ملی، مجھے یہاں آ کر اللہ یاد نہیں آیا، تو پھر میرا آنا کسی کام کا۔ سوچو حیدرآباد والوں، ماں قبر میں ساتھ نہیں جائے گی، بھائی نہیں جائیں گے، سیاسی آپ کے لیڈر ساتھ وہ یو ٹرن لیں یا نہ لیں، انہوں نے ساتھ جانا، آپ کے جنازے میں نہیں آنا، فرصت نہیں ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ جن کے خاطر آپ گلے پھاڑ رہے ہو، بیوی بچوں ماں باپ کا حق بھول گئے، وہ قبر میں آئیں گے؟ اونچی سارے مٹی ڈال کے بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہاں بھی آئیں گے تو میرے آقا آئیں گے۔ مومن انتظار کرتا ہے کب موت آئے، کب آقا کا دیدار ہو۔ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، اور فرشتے مجھ سے پوچھیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں مر کے پہنچا ہوں یہاں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اللہ یا رسول اللہ، یا غوث اعظم، مجھے بتاؤ بغداد میں جب غوث پاک آئے اس وقت کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ ہزاروں موجود ہو، پڑھے لکھے ہو، ٹی وی دیکھتے ہو، انٹرنیٹ پہ ہو، نہیں معلوم، معلوم بھی ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، مگر 900 سال سے زیادہ ہو گئے، غوث پاک کو یاد کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ یاد ہے یا نہیں ہے؟ اونچی لاہور میں جب داتا صاحب آئے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ نہیں معلوم، لیکن میرے داتا آج بھی داتا، بادشاہ بھی آتے ہیں، سارے آتے ہیں، کیوں؟ وہ جو سروں پر حکومت کرتے تھے ان کو لوگ بھول گئے، جن کی حکومت دلوں پر ہے دنیا آج بھی یاد کرتی ہے۔ ایمان کی سلامتی چاہیے ہمیں، صحیح عقیدوں پر استقامت چاہیے، اگر یہ نہیں ہوگی تو مسئلہ حل ہو سکتا۔ اب مجھے آپ سب سے پوچھنا ہے، بتاؤ اگر اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہیں کیا تو کیا جنت ملے گی؟ اونچی گئی ہے، تو پھر کس انتظار میں ہے؟ ہم موت کو بھول چکے، ہم سمجھتے ہیں وہاں بھی کوئی مکمکا ہو جائے گا۔ ہمیں یہ سبق یاد کرنا ہے کہ اللہ والے ہی جو یہاں بھی بچا رہے ہیں وہاں بھی بچائیں گے، ہمیں ان سے اپنے تعلق کو ٹوٹنے دینا، ٹوٹنے دینا۔ حضرت امام مالک کے حالات میں ان کے لکھا مریدوں نے، ایک مرید ان کا وفات پا گیا، منکر نکیر آئے سوال کرنے، امام مالک کی روح قبر میں آ گئی، فرشتوں سے کہا تمہیں نہیں پتا یہ میرا مرید ہے؟ تو اللہ والوں سے تعلق مضبوط ہوگا تو ایمان بچے گا، ایمان، اور جس کا ایمان سلامت رہا اس کا بیڑا، اس کا بیڑا۔ لو جی آخری جملے، میں اجازت چاہوں گا، اب مجھے صرف اتنا بتا دیں، یہ جو ایمان کی نشانیاں سنی کیا ہم میں ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو میں اور آپ فوراً اپنی حالت کو درست کریں، جاننا ضروری ہے، قرآن کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو، اور جس نے کر لیا اس کا بیڑا۔ کل قیامت کے دن آواز آئے گی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن لوگوں کو اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا، آواز لگے گی کہاں
کہاں ہے غوث اعظم کے مرید ادھر آ جاؤ، خواجہ صاحب کے مرید ادھر آ جاؤ. پیروں کا نام لیا جائے گا، پکارا جائے گا، انشاءاللہ بیڑا بیڑا. تو سخی کے در پر آنے والے آج وعدہ کر کے اٹھے، جئیں گے تو نبی کے لیے، مریں گے تو نبی کے لیے، قیامت میں اٹھیں گے تو نبی کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے.